بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے کا جب ذکر ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے ذہن معراج کے سفر کے لیے جاتا ہے، اور پھر وہ الگ الگ طرح سے لوگوں نے بیان کیا کہ معراج کا سفر کیسے شروع ہوا، کیسے جبرائیل علیہ السلام آئے۔ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب یوٹیوب کا زمانہ ہے تو کہیں نہ کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہوا اور کس طرح سے اللہ کے نبی واپس تشریف لائے اور کیسے کیا ہوا۔ مین بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ اس سفر کی جو شروعات ہوئی اور جو اینڈ ہوا وہ تو سب کو پتہ چلا، لیکن ایک بات ایسی ہے جو لگتا ہے کہ سب کو نہیں پتہ۔ میں چاہتا ہوں سب کو وہ چیز عام ہو جائے۔ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد کا جب وقت تھا، مدینہ شریف جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے، تو مدنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے بڑے محبت بھرے لہجے سے کہا کہ عائشہ، آج میرا دل بڑا خوش ہے، میں چاہتا ہوں مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بڑی معصوم تھی وہ، تو انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں مل گئے اور ہمیں دنیا میں کیا چاہیے، آپ مل گئے بس میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لو۔ تو اس موقع کا فائدہ امت کے لیے کیسے کام آیا دیکھیے۔ پتہ نہیں کیسے ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بابا جان سے پوچھ لوں کہ کیا مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی جلدی نکلی اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچی، سلام کیا اور کہا بابا جان، آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے، آج اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ عائشہ مجھ سے کچھ مانگو میں دوں گا۔ وہ بڑے ذہین تھے، وہ بچپن کے دوست تھے اللہ کے نبی کے۔ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، کہا کہ بیٹی تم یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، معراج کے سفر پہ جب آپ گئے تھے تو قربت خاص میں آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ علم مانگا۔ اس دور کی کوئی خاتون ہوتی ہیں تو کہتی ہیں سونے کا سیٹ دلا دیجیے، چل کے کچھ یہ کپڑے دلوا دیجیے، لیکن نہیں۔ وہ وہاں سے واپس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، معراج کے سفر پہ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو قربت خاص میں جو آپ کی باتیں ہوئیں، کوئی ایک بات اس میں جو راز کی ہو وہ بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ میرے دوست کا انتخاب کتنا اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اب یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو عائشہ، اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہا، کہے کون رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، اگر کوئی کسی کا دکھڑا سن لے گا، بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں بھیجوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب سے۔ نہ وہ غلط نہ یہ غلط، اگر سوچ بھی لیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا تو ایمان سے باہر ہو جائیں۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جنت میں جانا کس قدر آسان ہے کہ آپ نے، اور یہ آج کل آپ دیکھیے گھروں کا جو حال ہے، بچے اپنے اپنے مطلب سے نکل گئے، بوڑھے جو گھر گئے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی میرے پاس کچھ دیر بیٹھ لے، میرا دل کا حال سن لے، میری بات سن لے۔ اسی کو کہتے ہیں کسی کا دکھڑا سن لینا، کسی کا حال سن لینا۔ کوئی بہت غموں کے پہاڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے مشکلوں پریشانیوں میں، آپ صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمدردی کے 4 بول دیجئے کہ نہیں پریشان نہ کرو، غم نہ کرو، تم درود پڑھو، تم کلمہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، وقت بدلتا ہے۔ اتنا کر دینے پہ بغیر حساب کتاب کی جنت ہے۔ یہ بات سننے کے بعد، چونکہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جو بتائیں مجھے آ کے بتانا، واپس آئیں، بابا جان یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، بیٹھے بٹھائے مغفرت کا ایک ذریعہ مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے رو دیے۔ پوچھا بابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو بیٹھے بٹھائے مغفرت کا ذریعہ ہاتھ لگایا۔ تو فرمایا کہ بیٹی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کسی کا دکھا ہوا دل سلجھا دینے سے، سکون پہنچانے دینے بغیر حساب کتاب کے جنت ہے، تو پھر کسی کا دل دکھا دینے میں بغیر حساب کتاب کے دوزخ بھی ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ تمہاری ذات سے کسی کا دل دکھے، کسی کو تکلیف پہنچے۔ ایسا کبھی کام نہ کرنا کہ تمہارے لیے کسی دوسرے کے ہاتھ اٹھے اس بات سے کہ اللہ، سمجھ رہے نا آپ؟ تو کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ کوشش کریں کہ کسی کا دکھڑا سن لیا، کسی کی مدد کر دی، یہ چھوٹے چھوٹے سے کام جو ہے نا، یہ بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔